پاکستان تباہی کے آخری دہانے کے قریب ہے، ہر چیز ڈسنٹیگریٹ ہو رہی ہے۔ تو اب ہم نے آج کل جیسے فیس بک پہ یا اس پہ دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار سرکاری افسران کا، ججز کا، جرنیلوں کا پیٹرول بند کرو اور اس سے اتنے کروڑ روپے بچیں گے اور یہ وہ۔ تو یہ بیچارے ظاہر ہے ان کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے 100 کا پیٹرول ڈلاتے تھے، اب 150 کا ڈلاتے ہیں، تو ہمیں جب مہنگا مل رہا ہے تو دوسرے کو کیوں مل رہا ہے؟ وہ بیچارے اسی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بیچارے چھوٹا ہی سوچ سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ ذہن ہی ہمارے اتنے تھے۔ تو اب اگر بگ پکچر کی بات کی جائے کہ اگر یہ پیسے بچانے ہی ہیں تو آج میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو اس ایک چیز کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی۔ تو پورا ہمیں سسٹم سمجھنا پڑے گا پاکستان کا، اور یہ پاکستان کی بہت ہی بیسکس ہے جس کو 99.99% عوام ظاہر ہے نہیں سمجھتی، جبھی وہ چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اس کی جب یہ چیز سمجھ جائے گی اور اس پہ ورک ہوگا تو یہ اس کی آزادی اصل میں یہ ہوگی، ورنہ تو ہمیں وہی حقیقی آزادی کے منجن، ابھی ہم نے امریکہ سے آزادی حاصل کی الحمدللہ، تو بس اسی طرح کی ہمیں آزادیاں ملتی رہیں گی۔ اصلی یہ چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تو اس سے پہلے گورا ہم پہ حکمران تھا، تو وہ ہم پہ حکمرانی کیسے کر رہا تھا؟ ظاہر ہے گورے تو بہت ہی لیمیٹڈ نمبر میں آئے تھے، ہندوستان کی آبادی ہوگی کوئی 40 کروڑ، ایک میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، گورا آیا ہوگا مشکل سے 1 لاکھ 2 لاکھ آ گئے ہوں گے، تو 40 کروڑ پہ 2 لاکھ مطلب کوئی بات ہے؟ اس میں سے بھی اکثر کام پہ لگے ہوتے ہیں، تو مطلب 40 کروڑ پہ 40,000 بندہ ہوگا۔ اس نے کیسے سنبھال لیا اتنا بڑا؟ تو اس نے ہمیں جس طرح سنبھالا، اس میں 3 بہت میجر لوگ مطلب فیکشنز تھے جس کے تھرو گورے نے ہمیں سنبھالا۔ نمبر 1 تھا نواب اور وڈیرے، تو انہوں نے نواب اور وڈیروں کو سنبھالا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں سنبھالا ہوا تھا عوام کو۔ دوسرا تھا فوج، تو فوج جو تھی وہ برٹش کے انفلوئنس میں تھی، انہی کی وفادار کہہ لو یا انہی کے تنخواہ دار کہہ لو، جو بھی کہہ لو، تو فوج نے عوام کو سنبھالا ہوا تھا۔ تیسری تھی بیوروکریسی، جس میں ججز بھی آتے ہیں، تیری میری سارے کچھ آتے ہیں، جو کہ اس انگریز کے قانون کو امپلیمنٹ کرتے تھے، یا وہ بیوروکریسی جو انگریز کا حکم نامے اور کاغذ اور جناب یہ تو وہ تو فلانا۔ تو اب یہ 3 مین کیٹیگریز تھی جو عوام پہ حکمران تھیں ایکچول۔ انگریز کو بس یہ صرف کلیکشن کر کے پہنچاتی تھی، 1947 میں وہ کلیکشن کر کے انہوں نے پہنچانا چھوڑ دیا، خود رکھ لیا، بس یہ فرق آیا ہے، باقی ہم لوگ وہیں کے وہیں۔ تو اب جب وہ سیٹ اپ انگریز ہٹ گیا، باقی سب یہی رہے، اور اس رستے میں اب جو آیا اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ پھر ابھی آگے بتاتے ہیں۔ لیکن اب ان لوگوں نے یہ کیا، اور یہ ایک حکمرانی کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عوام سے ڈیٹیچ رکھو، عوام میں گھلو ملو کبھی بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ نواب اور جو وڈیرے تھے وہ اپنے محلوں میں ہوتے، ان کے محلوں میں عام عوام نہیں جا سکتے، کمین جائیں گے بھی تو ہاتھ باندھ کے الٹے منہ اور یہ وہ، تو ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، تعلق ہے تو بڑا مطلب عاجزانہ کہ وہ آپ جب بھی جاؤ گے جھک کے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے۔ فوج تھی، اس کو بیرکوں میں، ان کی کالونیز میں، اس کو وہاں چھوڑ دیا، وہ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نمبر 3 فوج کے پاس بھی جانا ہے تو آپ نے تو تلوے چاٹنے سجدے کرتے ہوئے ہی جا سکتے ہو، آپ سیدھے طرح تو جا ہی نہیں سکتے۔ اب آ جاؤ تیسرا تھے ججز اور بیوروکریٹس، تو ججز کے آگے بھی مائی لارڈ، اور ججز کے آگے بھی آپ کو سجدہ کرتے ہوئے آپ جاؤ گے تو آپ کو انصاف ملے گا، جہاں آپ نے تھوڑی سی کوئی بات کی تو توہین عدالت، تو توہین فلانا یہ لگ جائے گا۔ بیوروکریسی، اس کا بھی یہی حال تھا، تو بیوروکریسی کے لیے بھی کالونیز بنائی گئی۔ آج بھی پاکستان میں آپ دیکھیں تو وہ ڈپٹی کمشنر کے بنگلو، فلانے کے بنگلو، ان کے اندر اسٹاف رہ رہا ہے، فلانے کے اندر، تاکہ یہ لوگ عوام سے نہ گھل مل جائیں۔ یہ انگریز کی بہت بڑی ضرورت تھی، گورنر ہاؤسز، فلانے ہاؤسز، یہ وہ، تاکہ ان دیواروں کے ادھر کی دنیا اور ہو، دیواروں کے ادھر کی دنیا اور۔ اب دیواروں کے ادھر کی جو دنیا تھی ان سے جو کنیکشن ہوا کرتا تھا، تو فوج کے لیے تو بٹمینس تھے، بیوروکریسی اور ججز اور ان کے لیے کہہ لیں بابو۔ تو آپ اگر پرانے لوگوں سے، پرانی عورتوں سے ملیں، خاص کر یہ اردو اسپیکنگ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی پرانی عورتوں سے ملے، تو وہ بچہ بڑا ہو کے بابو بنے گا، بابو،
میٹرک کرے گا بابو بنے گا، ان کے لیے بابو ہی سب کچھ تھا۔ تو وہ بابو بنانے کے چکروں میں آج بھی ہم لوگ ایک بابو ہی بن رہے ہیں، انجینئرنگ کر کے کوئی بابو بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کر کے بابو آج بھی ہماری مینٹیلٹی ہم لوگ بابو ہیں۔ اور اب رہ گئے نواب، اور ان کو تو وہ ہوتے تھے جمعدار ٹپے دار، وہ جو ان کے سیکٹری کو جمعدار کہتے تھے، تو جمعدار بڑی فلم ہوتا تھا، آج بھی ہے یہ، بالکل آج بھی چل رہا ہے، انگریز گیا نہیں ہے ابھی۔ تو خیر اب اس میں اور عوام کے درمیان جو ایکچول جب آپ آزاد ہو گئے ہوئے نہیں، مطلب ویسے کہہ رہا ہوں 14 اگست کے بعد 1947 کے بعد، اب اگر آپ آزاد ہوتے تو اب جو سیٹ اپ آنا تھا، قائد اعظم وغیرہ وغیرہ اور لیاقت علی خان جن کو سب کو ہی اوپر بھیج دیا، مطلب قدرتی موت آئی، کسی نے نہیں بھیجا، تو لیاقت علی خان کو بھی قدرت نے گولی ماری، مطلب کسی انسان کا یہ کام نہیں تھا، جب آنی ہوتی آتی ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں۔ تو سیٹ اپ یہ ہونا تھا کہ عوام کے نمائندے، عوام سے اٹھ کے انہوں نے ان لوگوں کے اوپر بیٹھ جانا تھا، یعنی کہ نواب کے اوپر، جرنیل کے اوپر، ججز کے اوپر، فلانے کے اوپر، یہ آئین تھا، یہی قانون تھا، یہی اسی لیے ملک بنا تھا، اسی لیے آزاد ہوا تھا۔ تو گیم یہ ہوئی کہ اب جو عوام کے نمائندے آنے تھے وہ ججز ہی تھے، وہ جرنیلی تھے، اور وہ نوابی تھے، سارے نواب اس وقت اسمبلی میں بیٹھے۔ عوام کو ابھی تک کچھ ملا ہی نہیں، آج بھی ہمارے اوپر ایکچوئل انگریز ہے، اس انگریز کا رنگ کالا ہے، اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خبیث اور کمینہ بھی ہے۔ تو اب ان انگریزوں نے جو عوام کے منہ میں دانے ڈالنے کے لیے، اور مطلب ٹھیک ہے ان کو بھی تھوڑا وہ بھیگ میں ریوڑیاں پھینکتے رہو، تو یہ جو سیٹ اپ تھا ان کا چلنا کہ یار بیرک کینٹس اور ڈی ایچ ایز اور فلانی آفیسر کالونی اور ڈی سی کی کالونی اور ججز کالونی اور فلانی کالونی، اور نواب کا یہ، نواب کا محل نمبر 1، نواب کی شکارگاہ نمبر 2، فارم ہاؤس نمبر 3، ان پہ مالی اور جناب چوکیدار اور جناب فلانے دار اور باورچی اور بٹ مین اور تیرا مین اور میرا مین اور کپڑے دھونے والا اور فلانا، تو یہ سب رکھ لیا۔ یہ نظام آج تک چل رہا ہے، اور یہ اربوں نہیں، کھربوں کا یہ نظام ہے۔ اور کیونکہ ہماری مینٹیلٹی بنا دی گئی ہے کہ نوکری دو مینٹیلٹی، نوکریاں پیدا کرو، نوکریاں پیدا کرو، سرکاری نوکریاں پیدا کرو، تو یہ پیدا گیر اب ہر طرف نظام پہ مسلط ہے۔ اب اس کی جو سب سے نچلی اگر میں وہ بتاؤں کہ جو بیچاری جیسے کہ پولیس ہے، اب پولیس کی بھی اپنی کالونیز ہوتی ہیں، پولیس کی کالونیز میں اگر آپ جو کراچی میں جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، جتنے لڑکے لپاٹے یہ وہ شنٹر پنٹر پکڑے گئے، ان کا زیادہ تر کا تعلق پولیس میں کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے، یا یہ پولیس کالونی کے لونڈے ہوتے ہیں، بہت بہت بہت، یہ نہیں کہ سب 100% ہی وہی ہے، نہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہوں گے۔ یعنی کہ ان سانپوں کا جن کا میں نے نام لیا، ان کے اولادیں جو ہوتی ہیں سپولیے ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی فوجی خود اتنا برا نہیں ہوگا لیکن اس کی اولاد سانپ ہوگی، کوئی نواب اتنا برا نہیں ہوگا اس کی اولاد توبہ استغفر اللہ ہوگی، کوئی ایم این اے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنی اس کی اولاد ہوتی ہے، کوئی جج نہیں ہوتا جو افتخار چودھری اتنا خبیث نہیں ہوگا جتنا ارسلان خبیث ہوگا، یعنی کہ اس کی اولاد خبیث ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اور اب یہ اولادیں کچھ سیاسی اولادیں بھی ہوتی ہیں، کوئی ضیاء الحق اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے، پھر مشرف اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے جو ابھی ہمیں کاٹ رہی ہے عمران خان کی صورت میں، یہ ضیاء کی اولاد سیاسی کہہ رہا ہوں، مطلب کہ یہ شریف فیملی تو فلانا فیملی، تو یہ سارے ان کے پیدا کردہ یہی لوگ ہیں، انہیں ججز بھی پروٹیکٹ کریں گے، انہیں جرنیل بھی پروٹیکٹ کریں گے، انہیں ہر کوئی پروٹیکٹ کرے گا، اس نظام کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دیں گے، ہاں ملک ضرور ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ اسی طرح بہرحال نظام چل رہا ہے جب تک، جس طرح میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ کو سیاسی نظام میں کبھی بہتری دیکھنی ہو تو وہ جب آئے گی جب لوکل گورنمنٹ کے پراپر الیکشنز ہونے لگیں گے اور باقاعدگی سے ہوں گے، اور نیچے سے جو امیدوار آ رہا ہے وہ آئے گا، آر ٹی ایس وغیرہ نہیں بیٹھے گا، تو پھر آپ سمجھیں کہ کوئی تھوڑا سا سیریس ہے شاید آئین کے لیے۔ جس طرح موجودہ ہمارے فوجی قیادت، جیسے میں نے آئی ایس آئی کے چیف کی جو پریس کانفرنس سنی تھی، آئین کی بات کی، یا یہ جو نئے آرمی چیف ہے کوئی ڈھنگ کا بندہ ہے لگتا تو ہے، تو ہوپ فلی کہ شاید آئین کا ملک ختم ہونے سے پہلے کوئی سوچ لے، ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ چیزیں کب ختم ہوں گی، اگر آپ کو پیسے بچانے نا تو یہ 2 لیٹر پیٹرول ڈپٹی کمشنر کا کم اگر کر دیا جائے تو ملک کی نو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ان سب کالونیوں کو جب تک ختم کر کے یہ لوگ عام عوام میں نہیں رہیں گے، میں اگر ادھر بیٹھا ہوں تو میرے برابر میں اس وقت آگے ہو سکتا ہے میئر یہیں ٹہل رہا ہو میرے ساتھ، بس کے برابر میں کئی دفعہ یہاں کا میئر بیٹھا ہو، کوئی بیٹھا ہو، مطلب علاقے کا یا کوئی، سب کے لیے وہی ٹرانسپورٹ ہے، سب کے لیے وہی ہے جو نہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ ہے، سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی. تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو سیاسی نظام کی پختگی دیکھنی ہو تو آپ کو لوکل گورنمنٹس کو دیکھنا پڑے گا. اس طرح جب آپ دیکھیں گے کہ یہ سیریس ہے کوئی بھی اس ملک کو آزاد کرنے میں ہونے میں، اور یہ تو یہ بیوروکریسی، ملٹری اور نوابی یہ سب اکٹھے دیواروں کے بغیر یہ دیواریں گریں گی، رہنے لگیں گی. اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ نہیں ہوگا کہ وہ دیواریں گریں گی، ورنہ دیواریں گرانے والا ایک آیا تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں میں پہلے دن گراؤں گا، تو وہ گر گئی ہیں الحمدللہ. تو اس کا پہلا جو اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسلحے پر، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، اسلحے پر پابندی لگے گی، ٹائٹ والی ریئل پابندی. جس دن اسلحے پہ لگے گی تو سمجھیے گا کہ ریاست سیریس ہے، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کرو. اللہ حافظ.